أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سورہ انفال کی 46 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں غزوہ بدر کے موقع پر جنگی قوانین پیش کیے جا رہے تھے اور پھر مسلمانوں کو اس کے مطابق ہدایت دی گئی کہ جنگ میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کفار کے مقابلے میں۔ اس سلسلے میں کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے دو باتیں جو انتہائی ضروری ہے، اس کا تذکرہ پچھلی آیت میں آیا تھا کہ مقابلے کے وقت ثابت قدم رہنا اور اللہ کو بکثرت یاد کرنا۔ اللہ کی نصرت اس وقت نازل ہوتی ہے جب اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو مسلسل یاد کرتے ہیں اور یاد کرتے ہوئے یہ دو ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی وہ جنگیں جو خدا کو بھول کر محض مادی مقاصد کے لیے لڑی جاتی ہیں، نصرت الہی سے ہمیشہ محروم ہی رہتی ہیں۔ یہ بات پچھلی آیتوں میں چل رہی تھی اور اس آیت میں بھی جو ہے ہدایت دی گئی ہے اسی سے متعلق کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہا۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازمی ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی امداد اور نصرت اس کے ساتھ ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آگے آئے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے اس کے فضل سے دور ہو جائے گا، اس کی رحمت سے دور ہو جائے گا بندہ۔ تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بنا پر کامیابی اور مدد اور نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ بات دل میں آ سکتی ہے، شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر یہ مسلمان تو کم از کم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہی صحیح، اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں جتنا ہو سکے۔ اور جو غیر مسلم ہے وہ تو باغی اور غدار ہے، وہ تو الٹا الزامات لگاتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اس کے باوجود پھر ان کو کیسے کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ تو اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو برکت کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی امداد اور نصرت کی بات ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، وہ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، تو پھر ان کے اوپر تو یہ لازم آئے گا کہ وہ اطاعت اللہ کی اور رسول کی کرنا ضروری ہے، ورنہ امداد اور نصرت ان کی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اپنے ہیں۔ جب اپنے بن گئے ہیں تو پھر اپنے بن کر دکھانا ہوگا، اور جو غیر ہیں وہ تو غیر ہی ہیں، انہوں نے تو پہلی سیڑھی بھی نہیں چڑھی ابھی، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے لیے جنت نہیں ہے، ان کو سب کچھ یہیں پر مل جانا ہے، اس لیے ان کو کامیابیاں بھی یہاں پر ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، بہت پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں۔ تو اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو غیر ہیں وہ تو غیر ہی ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور ان کو اگر کامیابیاں مل رہی ہیں، وہ پھلتے پھولتے دکھ رہے ہیں، تو پھر وہ تو الگ بات ہے، اس لیے کہ وہ غیر ہیں اور ان کو یہیں پر ان کے کیے کا بدل دے دیا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر اور مزید ہدایتیں دی گئی ہیں کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور کچھ ہدایتیں کہ تنازعات مت کھڑے کرو، اختلافات مت پیدا کرو ایک دوسرے کے درمیان، اور تم اگر ایسا کرو گے تو پھر پست ہمتی پیدا ہو جائے گی، بزدلی پیدا ہو جائے گی، نامردی پیدا ہو جائے گی تمہارے درمیان، اور دشمن تم کو حقیر سمجھنے لگے گا
وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر اس قسم کے اختلافات تم کرو گے۔ اختلافات سے باز آ جاؤ اور اختلافات مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو، اتحاد اور اتفاق کو قائم کرو، خاص طور پر جنگ کے دوران، ورنہ دیگر موقعوں پر بھی اتحاد اور اتفاق کی انتہا سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ صبر کرو، اس کے بعد آخر میں تو صبر کا مطلب کیا ہے کہ یعنی طبعی مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہو جائے تو اس کو سہ لینا، اس کو برداشت کر لینا، اس پر لڑائی جھگڑا نہ کرنا، یہ صبر ہے۔ تو اس میں اتحاد اور اتفاق کی بات ہے، اختلافات کو دور کرنے کی بات ہے، اور تنازعات کھڑے نہ کرنے کی بات ہے، بزدلی اور پسمتی نہ پیدا ہو جانے کی بات ہے، ورنہ جو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے حالات خراب ہو جائیں گے۔ یہ ہدایتیں دی گئی ہیں مسلمانوں کو۔ اتحاد اور اتفاق کی بات تو سب سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنے کے باوجود بھی اس کو زبانی طور پر جو ہے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، صرف کہہ کر جو ہے اتحاد اور اتفاق قائم نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ تنازعات نہیں ہونے چاہیے، مسلمانوں میں اختلافات نہیں ہونے چاہیے، اتحاد اور اتفاق قائم ہونا چاہیے، سب کو ایک دوسرے کے قریب آ جانا چاہیے، لیکن یہ کب ہوگا؟ عملی طور پر اس پر جو ہے آپ قدم اٹھائیں جب، اور عملی طور پر قدم کب اٹھا سکتا ہے انسان؟ جب صبر کر لے، بات منوانے کی کوشش نہ کرے۔ ہمیشہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، میری بات سنی چاہیے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنا جائے۔ اگر کبھی جو ہے ایسا مزاج بن جائے گا تو پھر کبھی بھی اتحاد اور اتفاق قائم نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کی بات بھی سننا، دوسروں کی بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا، اور ان کی رائے کو بھی مقدم رکھنا، صرف اپنی ہی رائے، اپنی ہی بات اگر چلانے کی کوشش کریں گے اور ہر چیز میں یہ چاہیں گے کہ ذرا بھی مجھے تکلیف نہیں پہنچنا، میرے مزاج کے خلاف اگر ذرا کچھ ہو جائے تو میں لڑ جھگڑ لوں گا، بھیڑ لوں گا، میری بات کو سننا چاہیے، تو یہ صبر کے خلاف، اتحاد کے خلاف ہے۔ اتحاد زندگی پر قیامت تک قائم نہیں ہو سکتا اگر ایسا کریں گے۔ اتحاد اگر قائم کرنا چاہتے ہیں، اتفاق ایک دوسرے کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، تو پھر چاہیے کہ ذرا سا آگے بڑھیں، ذرا برداشت کریں، ذرا قربانیاں دیں، اور ذرا سا صبر کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے سمجھا لیں، بجھا لیں کہ جو دوسرے کہہ رہے ہیں اس کو بھی ماننے کی کوشش کریں۔ اور کبھی ایسا زندگی میں ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی مرضی کے خلاف طبع چیزیں ایسی بہت سی پیش آتی رہتی ہیں زندگی میں۔ اس کے اوپر اپنے آپ کو روک لینا، برداشت کر لینا، یہ صبر ہے اصل۔ یہ تمام چیزوں کی ہدایت دی گئی ہے، خاص طور پر جنگ کے دوران۔ یہ جنگ نہ صرف جنگ کے دوران ہے بلکہ غیر جنگ میں بھی، عام حالات میں بھی جو ہے ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بہترین ہدایتیں ہیں جو مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں۔ کیونکہ صبر کا جو بات کہی ہوئے، اس کے بعد آخر آیت کے آخری حصے میں یہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس کو کیا مشکل اور پریشانی ہے؟ کون سا کام اس کا رک سکتا ہے اور اٹک سکتا ہے؟ کوئی بھی کام نہیں رک سکتا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب فرمایا ایک مقام پر، یعنی جو بے شک جو صبر کرتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کو پورے کا پورا اجر دیا جائے گا، اور بغیر حساب کتاب کے ان کو جو ہے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور اتنا دے دیا جائے گا کہ ان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اور پھر ایک مقام پر فرمایا وما یلقاها الا الذين صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم فرمایا، جس کو صبر دے دیا گیا اس کو بہت بڑی دولت مل گئی، اور یہ بہت ہی بڑے نصیب والوں کے لیے ہے، نصیب والوں کا کام ہے جو صبر کر لیتے ہیں۔ صبر کرنا کوئی عام بات نہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں آپ کی نظروں کے سامنے، آپ خود کتنا طیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ صبر نہ ہونے کی وجہ سے، صبر کی کمی کی وجہ سے، اپنی بات پر اڑ جانے کی وجہ سے، اور ذرا سے اختلافات، ذرا سے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے تو جو ہے اس پر غصہ ہو جانا، یہ صبر کے خلاف ہے۔ تو یہاں پر یہ ساری ہدایتیں دی گئی ہے کہ حالت جنگ میں ایک مسلمان کو کن کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اس کو کامیابی حاصل ہو۔ یہ جنگی قوانین، بہترین ہدایتیں مسلمانوں کو دی گئی ہے کہ کفار کے خلاف اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی ملے، فتح و نصرت، اللہ تعالیٰ کی امداد تم کو حاصل ہو، پھر تمہیں چاہیے کہ یہ سارے کام تم کو اختیار کرنے ہوں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
بما يعملون محيط، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم ان کی مثل نہ ہو جانا کہ کفار مکہ جیسا کہ جنگ بدر کے موقع پر نکلے تھے اپنے گھروں سے اور پورے ساز و سامان سے لیس ہو کر، ہتھیار سے لیس ہو کر، اور اتراتے ہوئے اپنی سامان کو دکھاتے ہوئے لوگوں کو، اور نمود و نمائش اور غرور و تکبر کے ساتھ نکلے تھے۔ ان کی نیت یہ تھی کہ دین حق کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ کھڑا کیے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو ضد پہنچانا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ اصل ان کی نیت تھی۔ تو اس میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی تھی اس آیت میں کہ ان کے مشابہ تم نہ ہونا، جو کفار جس قسم کا کام کیے تھے، جیسی حرکت کیے تھے، تم کبھی بھی قوت و طاقت تم کو حاصل ہو جائے، کثرت تم کو مل جائے تو تم ان کی طرح اترانا نہیں، بلکہ ان کے ساری تمہارے مزاج میں آنی چاہیے۔ اپنی کو جو ہے کم ظاہر کرتے ہوئے کسی کے سامنے دکھاوا اور نمود و نمائش نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے لیے نکل جانا پورے خلوص کے ساتھ، اور اللہ کی بات کو مان لینا، اور ہمیشہ اپنے آپ کو کم سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھنا۔ اس میں ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو کفار مکہ تھے، کفار قریش تھے، جب وہ اپنی تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے پورے ساز و سامان کے ساتھ، تو اس میں جو ہے جب ان کو اس بات کا پتہ چلا راستے میں کہ ہمارا تجارتی قافلہ محفوظ ہو گیا ہے، مسلمانوں کے ضد سے باہر نکل گیا ہے، تو اس کے بعد چاہیے تھا کہ وہ واپس ہو جائیں، کیونکہ وہ جس کام کے لیے نکلے تھے وہ کام تو ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، اور لوگوں کو دکھانا چاہتے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، یہ بتانا چاہ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بہت سے غزوات میں عین میدان جنگ یہ خطبہ دیا کہ لوگوں تم کبھی بھی یہ تمنا اور آرزو مت کرو کہ دشمنوں سے لڑنے پھرنے کی اور ان سے مقابلے کی، یعنی یہ آرزو اور تمنا کبھی نہیں کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دشمن سے مقابلہ ہو جائے یا دشمن سے ہماری جنگ ہو جائے، بلکہ عافیت مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگو، اور جب کبھی ایسا موقع آ جائے، یہ ناگزیر ہو جائے، تو پھر اپنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرو اور اس کو لازم پکڑ لو، یعنی اس وقت جب حالات ایسے پیش آ جائیں تو پھر تم پیچھے نہیں ہٹنا، میدان سے نہیں بھاگنا، بلکہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا اور صبر و ثبات کو لازم پکڑ لینا، لیکن اس سے پہلے کبھی بھی مقابلے کی تمنا اور آرزو دل میں نہیں کرنا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس میں جو ہے بہت سے مسائل اور پریشانیاں ہوتی ہیں، اور یہ سمجھ لو، یہ جان لو کہ جنت جو ہے تلواروں کے سائے میں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لڑ لیں گے، ہم مقابلہ کر لیں گے، نہیں، مقابلہ کرنے کی تمنا کبھی نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے تو عافیت مانگتے رہنا، مقابلہ نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا، اور کبھی ایسا ہو جائے تو پست ہمتی اور نامردی کا مظاہرہ نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آگے بڑھ جانا، اور میدان میں اپنے آپ کو جما لینا، ثابت قدمی اور دل جمعی کے ساتھ جو ہے وہاں پر مقابلہ کر لینا، اور پھر صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنا، یہ اس وقت جب ایسے حالات پیش آ جائے۔ حالات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت ہی مانگتے رہنا۔ یہ حالات جو ہے وہ کفار کے سامنے بھی پیش آئے تھے، جب قافلہ جو ہے قافلے کی حفاظت کے لیے یہ لشکر گیا اور اپنے سارے اسلحہ اور ساز و سامان کے ساتھ، تو جب بیچ میں جو ہے حالات بدل گئے تو ابو سفیان جو تجارتی قافلے کا سردار تھا، اس نے جو ہے اپنے ایک قاصد کو بھیجا ابو جہل کے پاس، اس لشکر کے پاس کہ جو ہے تم کو اب آگے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا قافلہ بحفاظت نکل گیا ہے مسلمانوں کی ضد سے، بہتر یہ ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ اور بہت سے قریشی سرداروں کا بھی یہی خیال تھا کہ اب آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابو جہل کو طیش تھا، اور وہ یہ سوچ کر آیا تھا اور یہ قسم کھا لیا تھا کہ میں یہاں سے واپس نہیں لوٹوں گا جب تک کہ میں جا کر یعنی بدر کے میدان میں کچھ دنوں تک ٹھہر نہ جاؤں اور اپنی کامیابی کا جشن نہ منا لوں۔ یہ اس کے لیے بہت مہنگا پڑا، اور اس میں بہت سے سردار مارے گئے، وہ خود بھی مارا گیا اور گڑھے میں ڈال کر پھینک دیا گیا، تباہ و برباد اور ہلاک ہو گئے۔
یہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ساز و سامان، اپنے مال اور اپنی قوت پر ناز کیا تھا، فخر کیا تھا، جس میں مسلمانوں کو زبردست ہدایت دی گئی ہے کہ تم کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ قوت اور طاقت اور کثرت سے نواز دیں، مال اور دولت سے نواز دیں تو کبھی بھی تم اترانا نہیں۔ یہ ہدایت مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں بتایا گیا ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا، لیکن بہت سے ایسے مسلمان آج نظر آتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قوت و طاقت اور اقتدار دے دیتے ہیں تو اس کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں اور کمزوری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اترانے لگتے ہیں اور دکھاوے کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے شیخیاں بگاڑتے ہیں کہ ہم ویسا کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے۔ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، اور تکبر اور بڑائی اور فخر کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ اس میں جو ہے ہلاکت ہے اور تباہی اور بربادی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ بڑی انکساری کا مظاہرہ کریں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ انہیں قوت اور طاقت دے دیں، کثرت دے دیں، مال اور دولت سے نواز دیں، اولاد سے نواز دیں اور اقتدار سے نواز دیں تو چاہیے کہ اور مزید جھک جائے، جیسا کہ درخت پر جو ہے پھل لگ جانے کے بعد درخت جھک جاتا ہے، تن کر کھڑا نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہ تم بھی جو ہے یہ ساری چیزیں مل جانے کے بعد کفار کی طرح نہ ہونا، بلکہ اپنے آپ کو نیچے جھکا کر رکھنا اور اپنے آپ کو کم سمجھنا اور لوگوں کے سامنے غرور فخر کا مظاہرہ نہیں کرنا، دکھاوا نہیں کرنا، اترا کر نہیں چلنا اور اپنے ساز و سامان کا مظاہرہ نہیں کرنا، نمود و نمائش کا جو ہے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ یہ تو تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہو جائے گا، جیسا کہ ان لوگوں کے لیے ہوا تھا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا تھا۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔